وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر تشریف فرما علماء کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں. آج کل جیسے حالات بہت تیزی سے اتھل پتھل گئے ہیں، انقلاب آ گیا ہے، لوگوں کے سمجھنے کا انداز بھی بہت تیزی سے بدل گیا. دیہاتی مثل ہے، ناچے کودے تورے تان، دنیا رکھے وہ کہمان. جو ذرا ہاؤ بھاؤ اور دنیا بھر کا جھمیلا پالے ہو، 10-20 آگے پیچھے گاڑیاں لے کر چلنے کا ہنر جانتا ہو، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. عوام تو عوام ہے، خواص بلکہ نقیب اجلاس تو اس سلسلے میں اور 4 جو آگے ہیں. اگر ان کا استاذ واقعی باصلاحیت ہو، قابل ہو، لیکن اس کی فضیلت کا وہ اظہار اپنے الفاظ سے نہیں کر پاتے ہیں، اور کوئی پیر صاحب آ گئے جن کے مریدین سامنے ہوں، تو زمین سے آسمان تک کا قلابہ ملانے میں ان کو ذرا بھی دیر نہیں لگتی ہے. یہ معیار بدل چکا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بھی ہیرے اور موتی کی قدر کرنے والے نہ ہوں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا قدردانوں سے خالی ہو گئی. آج بھی اہل علم والوں کی قدر جانتے ہیں، ان کی عظمتوں کے سامنے اپنے دل کو بچھاتے ہیں، اور ان کی عظمتوں کے چراغ میں خود بھی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی بھی منزل پر پہنچ جائیں، مگر جو ان سے بڑے ہیں ان بڑوں کا وہ احترام بھی جانتے ہیں. جن شخصیتوں کو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور جن کی جوتیوں کو سیدھی کر کے میں نے یہ مرتبہ حاصل کیا ہے، اس میں سے ایک نمایاں شخصیت آپ کے سامنے جلوہ کر ہے. چونکہ ہم لوگ اسٹیج پر رہتے ہیں تو عوام ہم ہی کو مولانا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جو گوشے تنہائی میں رہتے ہیں ان کا نہ تعارف ہو پاتا ہے، نہ لوگ ان کی عظمت کا احساس کر پاتے ہیں. اور ہم لوگ چونکہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گوشہ نشینی ہم لوگوں نے اختیار نہیں کی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مولانا ہیں. لیکن یہ بھی صحیح ہے، ہتھیا گھومے گاویں گاؤں، جے کی ہتھیا وہ کہ ناؤ. ہم کہیں بھی رہیں. مفتی صاحب کیا نام ہے جن کی فراغت ہوئی ہے؟ بتائیے تو آپ لوگ. یہ جن کی فراغت ہوئی ہے ابھی پاکڑی باندھی کی، کیا نام ہے ان کا؟ محمد دلشاد نہیں، ان کا کیا نام ہے؟ اب مفتی صاحب ہو گئی ہے. ہاں ماشاءاللہ. اب یہ کہیں بھی رہیں گے، مگر یہ کہیں گے کسی کے پوچھنے پر، بھیا آپ مفتی صاحب ہیں، کہاں سے پڑھے ہیں؟ تو یہ کہیں گے ہم کو مفتی بخش اللہ صاحب نے پڑھایا ہے. اچھا تو آپ اتنے قابل ہیں؟ الحمدللہ. یہ کہیں گے میرے اساتذہ بہت قابل تھے، تو انہوں نے مجھے جو علم دیا ہے اس کا میں اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں. پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، پھل جیسا ہوتا ہے درخت کا پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے حضرت کے شاگردوں میں مجھ جیسے ہزاروں ہندوستان میں ہیں،
میں تنہا نہیں، مجھ جیسے ہزاروں ہیں۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کتنی باعظمت شخصیت آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، مگر لوگوں کا مزاج یہ ہے، پیر صاحب چاہے جاہل مطلق ہوں، انہیں کچھ نہ آتا ہو، ان کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کا شعور نہ ہو، صحیح ڈھنگ سے انہیں قرآن شریف کی تلاوت نہ کرنی آتی ہو، الحمد صحیح نہ پڑھ پاتے ہوں، مگر پیر صاحب ہیں تو عوام یہ سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑے حضرت ہیں۔ اور اگر کوئی عالم ربانی جس کی بدولت ہندوستان میں علم کا نور پھیل رہا ہے، جن کی کوششوں سے مسجد و محراب آباد ہے، جن کی محنتوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا شعور آتا ہے، جن کی محنتوں سے ہم صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جن کی محنتوں سے ہم صحیح ڈھنگ سے نماز اور روزہ جانتے ہیں، جن کی کوششوں سے باغ و بہار ہے، ان کی قدر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم کہیں سے کہیں اور پہنچ چکے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے، ایک قسط ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں آپ سب کو پھر مبارکبادی دیتا ہوں اور اپنی گفتگو بس تھوڑی دیر آپ کے درمیان رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں صرف مبارکبادی دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت میرے استاذ گرامی تشریف فرما ہے، اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے اور ان کے علمی فیضان سے سب کو خوب بالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ اگر آپ حضرت کی خدمت میں جائیں اور آپ عرض کریں کہ حضرت منطقیوں نے، فلسفیوں نے انسان کی کیا تعریف کی ہے، تو وہ اپنے طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اور اگر یہ نہ بتائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کس کو کہتے ہیں، تو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جواہر المنطق نہیں پڑھی ہوگی وہ نہیں بتا پائیں گے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان ہے، مگر اس سے پوچھا جائے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کہتے کس کو ہیں، تو جو 24 گھنٹہ اپنے آپ کو سب سے اچھا انسان سمجھتا ہے وہ بھی تعریف نہیں کر پائے گا۔ اپنی حقیقت جو نہ جان سکے وہ دوسروں کی حقیقت کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر آپ جا کر کے حضرت کی خدمت میں زانود ادب طے کریں اور پوچھیں حضرت انسان کس کو کہتے ہیں، تو حضرت فرمائیں گے حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ سکے، اس لیے میں وہ تعریف نہیں کروں گا جو علم و فضل کا یہ پہاڑ آپ کو بتائے گا۔ انسان کم از کم دو چیزوں سے تو بنا ہی ہے، ایک کا نام بدن ہے اور ایک کا نام روح ہے۔ انسان بدن اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ بدن اور روح یہ دونوں ملے تو انسان بن گیا، اور پھر جب تک دونوں میں ملاپ رہتا ہے، دونوں میں جب تک اتحاد رہتا ہے، تب تک کہا جاتا ہے یہ زندہ آدمی ہے۔ اور جہاں دونوں میں اختلاف ہو گیا، روح الگ ہو گئی، جسم الگ ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگے بولیے نا، ارے قابل لوگ ہیں بھیا آپ لوگ، مر گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک روح اور بدن میں اتحاد رہے گا اس وقت تک زندگی رہے گی، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو اب زندگی باقی نہیں رہے گی بلکہ موت ہو جائے گی۔ اسی کو حضور حافظ ملت نور اللہ مرقدہ اپنے الفاظ میں فرماتے تھے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی سماجی موت مرنی ہو، کسی کو اپنی علمی موت مرنی ہو، کسی کو قومی موت مرنی ہو، تو اسے اختلاف کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ زندہ دل ہیں، ہم الحمدللہ مردہ قوم نہیں ہیں بلکہ زندہ قوم ہے۔ اس لیے ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس نبی نے ہمیں وہ زندگی عطا کی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ رات کے اس وقت میں جبکہ سونا چاہیے، لوگ بستر پر ہیں، آپ یاد نبی میں یہاں بیٹھ کر کے یہ بتا رہے ہیں ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ تو انسان کس کو کہا جاتا ہے؟
بدن اور روح کے مجموعے کو. بدن بیمار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھوڑا ہو گئے، بخار ہو جائے، زکام ہو جائے، یہ جسم کی بیماری ہے کہ روح کی بیماری؟ یہ سب جسم کی بیماری. جسم نظر آتا ہے، اس لیے آدمی جسم کی بیماریوں کو آسانی سے جان لیتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا جسم بیمار ہے. ذرا سی سردی ہوئی، فوراً ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبض دیکھی، کا وہ بخار ہے، بخار ہے، زکام ہے، بھینکر بیماری بھی ہو جاتی ہے. یہ جو بیماریاں چل رہی ہیں، ایڈس ہے، کورونا ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، یہ جسم پر طاری ہونے والی بھینکر بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں انسان پر عارض ہوتی ہیں. بتائیے، جسم اگر بیمار ہوتا ہے تو انسان کی روح بیمار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، مگر جو بیماریاں آپ جانتے ہیں یہ جسم کو عارض ہوتی ہیں. یہ بیماریاں جسم کو لگتی ہیں، جسم بیمار ہو رہا ہے. بتائیے روح بھی بیمار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ لوگ روح دیکھتے نہیں، اس لیے ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے. تو روح بیمار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں کبھی غور کیا؟ جسم کی بیماری کے لیے پوری دنیا میں ہزاروں ہاسپٹل ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر ہیں، بے شمار فیکٹریاں ہیں جو دوا بناتی ہیں. یہ سب روح کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جسم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے. پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، آپ کو میڈیکل کالج میں جانے کی اگر کبھی نوبت آ جائے تو جو بھی ڈاکٹر آپ کو ملے گا وہ آپ کی جسم کی بیماری تو دیکھ لے گا، اس کا علاج کرائے گا، اس کی جانچ کرے گا. مگر بتائیے کہ روح بیمار ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان سے اگر پوچھ لیجئے تو شاید ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جیسے جسم مریض ہوتا ہے، روح بھی بیمار اور مریض ہوتی ہے. آپ کہیں گے حضرت روح بیمار ہوتی ہے، میں کہوں گا جی ہاں، روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور جس طرح سے جسم کی بھیانک بیماری کا نام اس زمانے میں کورونا، کینسر اور ایڈس اور ٹی بی ہے، ایسے ہی روح کی بھی بیماریاں الگ الگ درجے کی ہیں. کوئی چھوٹی بیماری، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی، کوئی اس سے بڑی. یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. تو کیا آپ بتائیں گے کہ روح کی سب سے بھینکر بیماری کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہیں گے کہ ہمارا امتحان مت لیجئے، ہمارے سامنے آپ پیدا ہوئے ہیں، اب آپ امتحان لینے کی حیثیت میں نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں لیکن بتائیں گے نہیں. مت بتائیے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں آپ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس طرف توجہ نہیں دے پاتی ہے کہ روح کی بیماری ہے کیا، اس کا علاج کہاں ہوگا، وہ ڈاکٹر کہاں ملیں گے کہ جن کے ذریعہ ہماری روح کی بیماری دور ہو جائے گی. تو مجھ سے سن لیجئے، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اس کی بیماریوں کا آپ کو علم ہے، ڈاکٹروں کا علم ہے، ہاسپٹلوں کا نام آپ کو معلوم ہے، یوں ہی یاد رکھیے روح بھی انسان کی بیمار ہوتی ہے. اور ان بیماریوں میں سب سے بھینکر بیماری کیا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ روح کی بیماری کیا ہے؟ اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا روح کی بھینکر بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام جہالت ہے. یہ وہ جہالت بیماری ہے روح کی کہ جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں اسی کے پیٹ سے پیدا ہو جاتی ہے. اسی جہالت کے پیٹ سے کفر اور شرک کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ کفار مکہ جب رسول پاک کو تکلیف پہنچاتے تھے تو رسول پاک ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے مولا میری قوم کو ہدایت عطا کر، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم نہ ہونا، جہالت ہونا، یہ سارے بیماریوں کی جڑ ہے. اس بیماری کا خاتمہ دنیا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں ہوگا، ہوگا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوگا. یہ روح کی بیماری ہے. جہالت، اسی کے پیٹ سے گستاخی نبوت کی بیماری پیدا ہوتی ہے.
اسی کے جہالت کے پیٹ سے کفر و شرک کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی کے پیٹ سے حسد اور بغض و کینہ کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی کے پیٹ سے نہ جانے کتنی برائیوں کا جنم ہوتا ہے۔ اس لیے رفیقان محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسم بھی نہ بیمار ہو، روح بھی نہ بیمار ہو، تو جسم کی بیماری کے لیے ان ڈاکٹروں سے رابطہ کیجئے، اور روح کی بیماری کے خاتمے کے لیے ان ڈاکٹروں سے رابطہ کیجئے۔ یہ روح کی بیماری کا خاتمہ کرتے ہیں، اگر انہوں نے میرے روح کی اس بیماری کا خاتمہ نہ کیا ہوتا تو آج میں اس بلندی پر صحت مندی کے ساتھ نہیں رہتا۔ روح کی بیماری ختم کرنے والے وہ سچے علماء ہیں جو رسول پاک کا علم لے کر کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک یہ علاج کرتے رہیں گے۔ حضرات، روح کی سب سے بڑی بیماری کا نام کیا ہے؟ جہالت ہے، سب سے بھینکر بیماری ہے۔ سمجھ گئے؟ جب علم ہوگا تب آدمی کسی کی عظمت کو جانے گا، اس کا احترام کرے گا، اس کو دنیاوی اعتبار سے ایک مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے شہر کا آپ سے فاصلہ بہت کم ہے، آپ خلیل آباد سے بہت قریب ہیں۔ خلیل آباد میں ڈی ایم صاحب بیٹھتے ہیں، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، پینٹ شرٹ میں رہتے ہوں۔ اگر آپ میں سے سپوز مان لیجئے آپ میں سے کوئی ان کو نہ پہچانتا ہو، کوئی ان کو نہ جانتا ہو کہ یہ ڈی ایم صاحب ہے، یہ بتائیے کہ اگر اس محفل میں آ جائیں گے تو کیا آپ سب لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے بات وہی آ گئی، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کسی کی تعظیم آدمی کب کرتا ہے؟ جب اسے جانتا ہے۔ جانے گا نہیں تو تعظیم کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی جو توہین کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کی توہین کرتے ہیں، جو اولیاء کی توہین کرتے ہیں، جو علماء حق کی توہین کرتے ہیں، ابھی انہوں نے انہیں جانا ہی نہیں۔ اگر ان کا علم ہوتا تو کبھی وہ توہین نہیں کرتے، بلکہ ان کی عظمتوں کا چراغ اپنے دل میں جلائے رہتے۔ اس لیے کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لائر بن جائے، پراپرٹی ڈیلر بن جائے، ایڈوکیٹ بن جائے، ٹیچر بن جائے، ماسٹر بن جائے، لیکن اس کے دل میں اگر خدا اور رسول کی عظمت نہیں ہے، اولیاء کی عظمت نہیں ہے، تو ہم اسے علم والا نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر علم ہوتا تو جس خدا نے پیدا کیا ہے اس کی عظمت کا چراغ ضرور اس کے دل میں جلتا۔ علم وہ نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور سے ہمیں منور رکھے۔ یہ نور یہ حضرات عطا کرتے ہیں۔ ہم لوگ الحمدللہ، میں اس وقت 50 سے اوپر کی عمر کا ہو گیا، 50 سے اوپر کی عمر کا ہو گیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ حضرت کی دعاؤں سے ہندوستان اور بیرون ہند میں بے شمار علاقوں کا میں دورہ کرتا رہتا ہوں، مگر الحمدللہ آج بھی میں ان کے سامنے اور اپنے چند اساتذہ جو ابھی باحیات، اللہ ان کی عمر لمبی کرے، میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ میں ان کی دستبوسی مجمع عام میں کر کے اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ ابھی میں کمرے میں آ رہا تھا تو میں نے کسی صاحب سے پوچھا، استاذ گرامی آئے ہوئے ہیں، ان کا قیام کہاں پہ ہے؟ لیکن لوگ تیزی سے لے کر کے مجھے وہاں پہنچ گئے۔ ایک صاحب پانی پلا رہے تھے تو میں نے کہا حضرت کہاں قیام فرما ہے؟ پتہ چلا بغل میں۔ میں نے کہا مجھ کو وہیں پہلے آپ کو لے کے چلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جس استاذ کی برکت سے آج آپ مجھے سننا چاہتے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ان اساتذہ کی کفش برداری کا کمال ہے۔ اور الحمدللہ ہم اپنے محسنوں کی کردار کشی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر محسن کا احسان مانتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھا کر گنگنانے والوں کی تعریف الگ کی ہے، اور غرانے والوں کے بارے میں کہا ہے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، بڑے بے حیا کھانے غرانے والے، تو جس کی کھائیے اس کی گنگنائیے،
اس کے سامنے غرائیے نہیں، جو غرائے گا اس کا کام تمام ہو جائے گا، اور جو گنگنائے گا اس کا معاملہ صحیح رہے گا۔ الحمدللہ سلسلہ بسلسلہ یہ نور علم جو ہمارے سینے میں آیا، ہمارے بعد والوں کے سینے میں جائے گا۔ یہ نور آیا کہاں سے؟ ان اساتذہ کے ذریعہ۔ ان کے دل میں کہاں سے آیا؟ ان کے اساتذہ کے ذریعہ۔ ان کے دل میں کہاں سے آیا؟ ان کے اساتذہ کے ذریعہ۔ تو جو یہ علم کی امانت اپنے سینے میں لیے ہوئے ہیں، یہ رسول پاک سے ان تک پہنچا ہے، اور رسول پاک کو رب کائنات نے اتنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب جو نہیں جانتے تھے میں نے تجھے سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ اس علم کی برکتیں یہ بانٹ رہے ہیں۔ ان سے زیادہ مقدس کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ قابل احترام کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے رفیقان محترم، ان سچے علماء کی عظمت کا چراغ اپنے دل میں جلائے رکھیے گا۔ علماء کی توہین کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی عالم دین، میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، یہ بھی صحیح ہے۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر چمکنے والی چیز سونا، ہاں آرٹیفیشل زیورات آج کل بہت چل رہے ہیں نا، مگر علماء پہچان لیتے ہیں اور اس کا حکم بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ جائز ناجائز پر اگر میں گفتگو کروں تو آپ کہیں گے کہ بغیر مولانا شاداب کے تو ہم لوگوں کی گاڑی چل ہی نہیں پائے گی، جب تک یہ بتائیں گے نہیں تو ہم لوگ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے۔ میں ہر عالم کی بات نہیں کرتا، سچے علماء کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ عالم دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الشر شرار العلماء ان خیر الخیر خیار العلماء، دنیا کے اندر جتنی خراب چیزیں ہیں ان سب میں سب سے خراب چیز خراب علماء ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی اعلیٰ چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ چیز اعلیٰ اور سچے علماء ہیں۔ یہ بگڑے سماج بگڑے گا، یہ بنیں گے سماج بنے گا۔ ایک عالم بگڑا اس نے نہ جانے کتنے گاؤں کو رافضی بنا دیا، ایک عالم بگڑا اس نے نہ جانے کتنوں کو وہابی بنا دیا، ایک عالم بگڑا نہ جانے کتنوں کو اس نے قادیانی بنا دیا۔ لیکن اسی کے مقابل بریلی میں ایک عالم نے چمکا، ایک عالم چمکا تو اس نے نہ جانے کتنوں کی قسمت کو چمکا دیا، اور دنیا کہنے لگی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء، یہ میرے استاد گرامی، یہ سلسلہ بسلسلہ امام احمد رضا کی علمی امانتوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے۔ حضرت کے استاذ حضور حافظ ملت علامہ نعمان خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے استاذ صدر الشریعہ، ان کے استاذ اعلیٰ حضرت۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ علمی رونق دیکھ رہے ہیں، کہنے والے نے انہی سب چیزوں کو دیکھ کر کے کہا تھا وادی رضا کی کوئی بالا رضا کا ہے، یہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ بے شک بے شک، رضا والے بن کر کے رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی مسکرائیے گا اور وہاں بھی انشاءاللہ بے شک۔ میں نے حضرت کے سامنے بہت دیر جرات کر دی، حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ علم حاصل کیجئے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، لائر بنیے، جو چاہیے بنیے، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کے وفادار بنیے۔ اڑو فضاؤں میں اور آسمان کو چھو لو۔ اگر ڈاکٹر نہیں بنیے گا تو بتائیے کورونا میں خدا پر بھروسہ کر کے مریضوں کا علاج ڈٹ کر کے کون کرے گا؟ اگر آپ انجینئر نہیں بنیں گے تو بتائیے مسجد کا مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون بنائے گا؟ اگر آپ لائر نہیں بنیں گے تو بتائیے جیل کی سلاخوں میں جو بے قصور بند ہیں انہیں مفت مقدمہ لڑ کر کے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ پروفیسر اور ماسٹر نہیں بنیں گے تو بتائیے بچوں کا فیوچر اور مستقبل کون بہتر کرے گا؟ اگر آپ میں پیسے والے نہیں رہیں گے تو بتائیے شاندار مائک کا انتظام، اسٹیج، بہترین قسم کا پنڈال، اعلیٰ قسم کی کرسیاں، باہر سے علماء کو بلانے کا کام کون کرے گا؟ یہ سب کیجئے، اڑو فضاؤں میں اور آسمان کو چھو لو خدا کے واسطے، لیکن خدا کو مت بھولو۔
دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، فخر اس پر کیجئے کہ ہمارا رشتہ امام احمد رضا سے ملتا ہے۔ فخر اس پر کیجئے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ پوری دنیا میں ہر قوم کے پاس، ہر ملک کے پاس ہزاروں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر، ماسٹر موجود ہیں، مگر بتائیے اللہ نے غوث اعظم کس کو دیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کس کو دیا ہے؟ پوری دنیا میں کسی کے پاس غوث اعظم نہیں ہے۔ اللہ نے غوث اعظم دیا تو ہم سنیوں، خواجہ غریب نواز دیا تو اس نے ہم سنیوں کو دیا ہے۔ مخدوم سمنا دیا تو ہم سنیوں کو دیا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی کو دیا تو ہم سنیوں کو دیا، اور امام احمد رضا اگر اللہ نے عطا کیا تو ہم سنیوں کو، اور اس زمانے میں تاج الشریعہ اگر اللہ نے دیا تو ہم سنیوں کو۔ علم حاصل کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے، مگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دین کا علم اتنا ضرور لے لیجئے کہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیے، کوئی آپ کو رسول پاک کا غدار نہ بنا سکے، اور کہیں ظلم کی آندھی اگر آپ کے سر پہ چلے تو اسے بھی آپ مسکرا کر کے برداشت کرتے ہوئے کہیے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ بس اسی شان کے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں آپ کا ہر دم استقبال کرتی نظر آئیں گی۔ نماز پڑھیے، کثرت سے درود پاک کا ورد کیجیے، سچے علماء جو سچے علماء اہل سنت ہیں ان کا احترام کیجئے، ان کی عظمتوں کا چراغ اپنے دل میں جلائیے، گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کیجئے، انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں سرخرو رہیں گے۔ 5 کتاب کا انہوں نے امتحان دیا۔ کئی روز امتحان چلا؟ زیادہ سے زیادہ 4 روز۔ انہوں نے 4 دن امتحان دیا۔ کتاب 5 تھی اور 4 دن امتحان دیا، رزلٹ بھی آ گیا، یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن میں اس لائق تو نہیں ہوں کہ یہ سب نصیحتیں کروں، لیکن ذہن میں بات آ جاتی ہے تو کہنا پڑتا ہے۔ 4 روز انہوں نے علمی امتحان دیا، دارالعلوم میں امتحان دیا، بڑے بڑے علماء اور شیخ الحدیثوں کے درمیان امتحان دیا، اور رزلٹ بھی اچھا آیا، تبھی ان کو پگڑی دے دی گئی۔ 4 روز 5 کتابوں کا انہوں نے امتحان دے دیا، پاس ہو گئے، لیکن اب انہیں گاؤں میں امتحان دینا ہے۔ یہ امتحان ایک دن کا نہیں ہے، یہ ان کی پوری زندگی کا امتحان ہے۔ اب تک ان کے علم کا امتحان تھا، اب یہ گاؤں والے ان کے عمل کا امتحان لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، یہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اور یہ قوم اتنی قابل ہے کہ 2-4 روز میں آپ کا امتحان لے کر کے رزلٹ دینے والی نہیں ہے، جب آپ کندھے پر اٹھا لیے جائیں گے تب یہ رزلٹ دے گی۔ اس قوم کے بارے میں میں نے سنا ہے، حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، میں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گھوسی شریف گیا، مجمع عام کثیر تعداد میں لوگ، اب گھوسی شریف کے لوگ کھڑے ہو کر کے آپس میں کہہ رہے تھے بہت بڑے مولوی رہے ہو، بڑی بھیڑ ہے جنازہ میں، تو یہ قوم مرنے کے بعد امتحان سے چھٹکارا دے گی۔ اس لیے اب تک جو انہوں نے امتحان دیا، علماء کو امتحان دیا، تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جب امتحان لیں عملی دنیا میں، اللہ انہیں ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔